السلام علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا ہے ود انجم ابراہیم۔ اس سال سب سے میجر ایشو پچھلے سالوں کی طرح، پچھلے 2-3 سالوں کی طرح لوڈ شیڈنگ ہی رہا ہے، مگر جب راجہ پرویز اشرف صاحب نے حلف اٹھایا جون 22 کو، تو انہوں نے کہا تھا کہ سب سے ان کا جو میجر ایشو جو ٹیکل کریں گے، وہ جو ان کی گورنمنٹ ٹیکل کرے گی، وہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوگا۔ چند فگرز میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ جون 21 کو شارٹ فال جو تھا انرجی کا وہ 6500 تھا میگا واٹ تھا، جس میں جنریشن 10,000 تھی اور جو ڈیمانڈ تھی وہ 16,500 تھی۔ آج کے جو ہمارے جنریشن فگرز ہیں وہ شارٹ فال بتا رہے ہیں 4,000 میگا واٹ کا، یعنی کہ 1,500 میگا واٹ کم ہوا ہے ان اباؤٹ 1 منتھ۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا واقعی گورنمنٹ نے ایسے فار ریچنگ ڈیسیجنز لیے ہیں جس کی وجہ سے یہ کم ہوا ہے، یا یہ قدرتی طور پہ کہ ہمارے رین فال ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے الیکٹریسٹی جنریشن بڑھ جاتی ہے؟ کیا یہ وجہ ہیں؟ اس کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمیں فون لائن پہ جوائن کریں گے افتخار ملک صاحب، وائس پریزیڈنٹ ہیں سارک چیمبر آف کامرس کے۔ انہوں نے بہت کام کیا ہے، ہی از وزٹڈ آل کنٹریز، ان کے ساتھ ٹریڈ بڑھانے کے سلسلے میں بھی انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں 2 سینئر بزنس ریکارڈر کے رپورٹرز۔ ایک تو ہمارے مشتاق گھمن صاحب ہیں، جو آپ لوگ میرے خیال میں اب جانتے ہوں گے، ان کی بیٹ جو ہے وہ واٹر اینڈ پاور ہے، اور ساتھ ان کے بیٹھے ہوئے ہیں عبدالرشید آزاد صاحب، ان کی بیٹ گیس ہے، کیونکہ آج جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ بہت سے گیس جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو رہی ہے پاور سیکٹر میں، تو اس واسطے ہی ول گیو اس ڈیٹیلز اباؤٹ دیٹ۔ لیٹ می اسٹارٹ ود افتخار ملک صاحب۔ افتخار صاحب، آپ بتائیے گا کہ یہ جو 1,500 میگا واٹ اکارڈنگ ٹو اسٹیٹسٹکس ریلیزڈ بائی دا واٹر اینڈ پاور منسٹری، اس سے آپ کو کچھ کین یو سی اے ویزیبل چینج؟ انجم ابراہیم، یہ میں آپ نے تھینک یو ویری مچ فار آپ نے مجھے آج ٹی وی پہ انوائٹ کیا۔ میں ایز اے انڈسٹریلسٹ، چونکہ آپ کو پتہ ہے مجھے پرائیویٹ سیکٹر کی لیڈرشپ میرے پاس ہے، لاہور چیمبر کا بھی فارمر پریزیڈنٹ، فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس کا بھی ہوں جی، اور ایک گروپ آف انڈسٹریلسٹ گارڈ گروپ کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہوں، مگر مجھے ابھی تک سیٹسفیکشن نہیں آ رہی، کیونکہ میں آپ لاہور میں ہوتے ہیں رائٹ؟ ایک لاہور چیمبر میں ایم ڈی میرے پاس آئے تھے جی فری گیس کے لیے۔ انہوں نے کہا جی آپ کو تو دسمبر میں ہیٹر بھی نہیں آپ چلا سکیں گے، تو آپ اویئرنیس کنزیومر کو میں یہ کہوں گا ان سے آپ کنسلٹ کریں کہ بھئی یہ واقعی انہوں نے مجھے دور اندیشی، اور ان کی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ لیٹس بی ویری فیئر ان انفارمنگ آور پرائیویٹ سیکٹر اور صنعت کاروں کو کہ بھی انہیں دے شوڈ پلان اکارڈنگلی۔ غلط ہم فیکٹس اینڈ فگر دے دیں گے، کل کو وہ ون سائڈ دیکھ لیں۔ طارق حمید صاحب وارڈا کے چیئرمین صاحب سے مجھے کہا، انہوں نے کہا جی اگر اس وقت الادین کا چراغ بھی آ جائے، وہ اسٹیٹسٹک ہے پورے فارمر پریزیڈنٹ سے وابڈا کے فارمر چیئرمین، تو وہ ایک میٹنگ میں کہہ کے گئے کہ اگر الادین کا چراغ بھی آ جائے، اس وقت بادشاہ ڈیم آ جائے تو کالا ڈیم بھی بن جائے، تو پھر بھی ہماری انرجی کی گیپ شارٹ فال نہیں ہو پوری۔ تو میں یہی کہوں گا کہ کہنے کے فیکٹس اینڈ فگر میں، اور کہنے کے یہ آپ ہی کے جو فارمر تھنک اسٹینڈ ان کی بات ہے، بھائی آپ انڈیا کو دیکھیں کہ وہاں اپنا کول پہ 60% کی پاور پروڈکشن ہے، یہاں 0% ہے۔ وہاں ہائیڈرو پہ 20% ہے، یہاں ہم صرف نیبر کنٹری کی لے رہا ہوں میں گجرات کے حوالے سے، یہاں 31% ہے۔ تھرمل پہ اپنا 11% ہے، ہماری 66 ہے۔ نیوکلر پہ وہ 3% ہے، ہم 3%۔ صحیح افتخار صاحب، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں پہ وہ 6%، ہم 0%۔ کہ ہماری جو انرجی جو ہے سورسز ہیں جی ایگریکلچر لاس بھی ہو گیا، پروڈکشن لاس بھی ہو گیا، لیبر آورز بھی کم ہو گئے، امپلائمنٹ بھی ہو گئی، ان امپلائڈ ہو گئے، مارکیٹنگ افتخار صاحب لیٹ می کم ٹو دا اسٹوڈیو، ایکسیس نہیں ملی، وہ تو اس طرح کر کے پلس میں آپ جائیں گے، لاس آف فردر انویسٹمنٹ، لاس آف ریونیو۔ افتخار صاحب لیٹ می کم ٹو دا اسٹوڈیو۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا یہ تو ان کی پروڈکشن ہے، اور یہ انڈسٹریلسٹ اور کافی مطلب ہی از اے ویری ویل نون انڈسٹریلسٹ، اور ان کے بہت سے جیسے انہوں نے کہا کانٹیکٹس بھی ہیں ان چیمبرز، ہی نوز کہ کیا پرابلمز ان کو ہو رہی ہیں۔ تو کیا گھمن صاحب یہ جو 1,500 کم ہوا ہے یا جو کلیم ہے، یہ کوئی اس کی کیا وجہ ہے؟ ول اٹ بی سسٹینیبل؟ کیا یہ وہ تو اس میں بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہے؟ اس میں یہ کہ یہ تو بیسیکلی ڈیسیجن ہوتا ہے کیبنٹ کے اندر
کہ فرنس آئل کی جو سپلائی ہے اس کو ڈبل کر دیا تھا بالکل. میرے خیال میں پہلے تو کوئی 11-12 ہزار مل رہی تھی, پھر 28 ہزار جو تھی نا میٹرک ٹن کا فیصلہ ہوا تھا. وہ چونکہ ان کو ان انٹرپٹیڈ سپلائی مل رہی ہے, اور ان کو جو پورا ریلوے کے ذریعے دوسرے جو ٹینکرز ہیں ان کے تو تھرو. یہ آپ کہہ رہے ہیں 28,000 پر ڈے مل رہی ہے, اور واٹ ادر, یہ تو لانگ ٹرم سولوشن نہیں ہے نا. جی, دوسرا یہ تھا کہ گیس انہوں نے کہا تھا کہ 120 MMCFT جو ہے نا وہ پاور سیکٹر کو کنورٹ کر دیں, ڈائیورٹ کر دیں. تو اس میں سے ابھی تک جو ہے وہ 120 MMCFT ملی ہے, پوری گیس بھی نہیں ملی. کیوں آزاد صاحب, وہ گیس ایکسپرٹ ہیں, کیوں آزاد صاحب یہ پوری دے بھی نہیں پائے ہیں 120 کہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ دے رہے ہیں؟ گیس کی جو پوزیشن ہے وہ ایسے ہے کہ انڈسٹریز کو بھی گیس چاہیے ہے, پاور پلانٹس کو بھی چاہیے, CNG کو بھی چاہیے, گیس کی جو فرٹیلائزر کو بھی چاہیے, فرٹیلائزر کو سسٹم گیس مل ہی نہیں رہی, اور باقی بھی جو سیکٹر گھریلو آپ کا جو ڈومیسٹک سیکٹر ہے اس کو بھی گیس چاہیے. تو گیس کی جو سپلائی ہے وہ ہے 4.2 BCF, اور جو ہماری ایکچوئل ڈیمانڈ ہے وہ ہے 8 BCF, جو کنٹرول کر کے انہوں نے ڈیمانڈ بنائی ہے جو لوڈ مینجمنٹ پلان کے تحت. وہ ڈیمانڈ ہے 6.5 BCF. اب اس میں بھی مس مینجمنٹ ہے, بعض انڈسٹریز کو فیور کر دیا جاتا ہے, کبھی CNG کو فیور کر دیا جاتا ہے, اور وہ فیور جو ہوتا ہے دیٹ از ناٹ بیسڈ آن ایکچوئل کاسٹ بینیفٹ انالیسس کہ کس کو زیادہ کرنا چاہیے, جو جس کا انفلوئنس زیادہ ہوتا ہے. آپ کا میرا خیال میں اشارہ ہے کہ انہی کو مل جاتی ہے. خواتین حضرات, جسٹ لیٹس ٹیک اے کوئک بریک, ول بی رائٹ بیک.